بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من قام بدعوتہ واستمسک بسنتہ وجاہد جہادہ الی یوم الدین۔ سچی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے BCR نویسی کا قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، لیکن میرے پاس اس وقت بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اور میں کوشش کروں گا جو مجھ پر واجب ہے سب کا شکریہ وہ تو ضرور ادا کروں، اور اگر اس دوران میں ڈاکٹر صاحب کی توجہ سے اور استاد محترم کی توجہ سے مجھے بولنے کی توفیق ملی تو شاید کچھ عرض بھی کر سکوں۔ ڈاکٹر سفیر اختر صاحب کے ساتھ یعنی میں اپنے تعلق کے اظہار پر کیا بات کروں۔ پہلی دفعہ میں نے ان کے سامنے جب ذہن و تلمذ طے کیا تو یہ ستمبر 1995 کی بات ہے، یعنی 25 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، اور سوشل سائنسز کا ہمارا کورس ہوتا تھا 2 کریڈٹس کا، اور ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ڈاکٹر صاحب سے بالکل ابتدائی دور میں جب یونیورسٹی میں ہم داخل ہوئے اور لینگویجز کی کلاس عربی اور انگریزی کی اس سے فارغ ہوئے تو سوشل سائنسز کا کورس پڑھنے کا موقع ملا، تو پہلے سیمسٹر میں ہی سر کے سامنے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ظاہر دنیا ہی بدل گئی۔ ان دنوں بھی میں نے کچھ لکھا تھا جو آج تک شائع نہیں ہوا، وہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے جو نسب نامے ذکر ہیں انجیلوں میں ان پر لکھا تھا، اور جیسے نوجوان لکھاریوں میں مسئلہ ہوتا ہے مجھ میں ذرا زیادہ شدت کے ساتھ تھا کہ میں نے اس میں بہت شدید قسم کا مناظرانہ قسم کا لہجہ اپنایا تھا، اور بہت شاید اسلوب مناسب نہیں تھا، اور پھر دیکھیے کہ یعنی ہمت کہیں یا چھوٹا منہ بڑی بات کہ وہ میں نے فکر و نظر میں اشاعت کے لیے بھیج دیا تھا۔ وہاں سے اچھا یہ ہوا کہ وہ سر کو ریویو کے لیے بھیجا گیا۔ اچھا مجھے بھی علم نہیں تھا اور سر کو بھی ظاہر علم نہیں تھا کیونکہ وہ بلائنڈ ریویو کا سلسلہ ہوتا تھا، لیکن ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب نے جو مدیر تھے فکر و نظر کے، بعد میں جب سر کا تبصرہ اس پہ آیا تو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا، اور ان کے منہ سے نکلا کہ یہ تو آپ کے استاد محترم نے تبصرہ لکھا ہے۔ اچھا وہ میں پڑھتا جاتا تھا، اور یعنی ظاہر ہے جو کیفیت تھی وہ ناقابل بیان ہے، لیکن اس تبصرے نے مجھے جو پہلی بات سمجھائی وہ یہ کہ میں نے اس کو شائع تو بالکل نہیں کرنا، کم از کم اس صورت میں تو نہیں کرنا، اور جگہ جگہ سر نے اس پہ لائن لکھ کر ادھر لکھا تھا کہ یہ مناظرانہ ہے، یہاں اسلوب ٹھیک نہیں ہے، یہاں یہ نہیں ہے۔ اس میں شاید تحقیق کے لحاظ سے کوئی کمزور بات نہیں تھی، لیکن لہجہ اس کا اور زبان میں کافی مسائل تھے، اور اس نے مجھے بہت کچھ اپنے اسلوب پر اور لکھنے کے انداز پر سوچنے پر مجبور کیا۔ پھر سر کے ساتھ جب تعلق بن گیا تو سر نے مجھے ایک ذمہ داری دی کہ ایک ان دنوں عالم اسلام اور عیسائیت ماہنامہ رسالہ شائع ہوتا تھا ان کی ادارت میں، عالم اسلام اور عیسائیت کے نام سے اور انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے، تو ایک آرٹیکل انہوں نے مجھے دیا انگریزی کا تھا اور اسرائیل سے متعلق ہی تھا کہ اس کو اردو میں ترجمہ کر لیں اس رسالے کے لیے۔ ترجمہ تو میں نے کر لیا، پھر سر نے اس کی جس طرح ایڈیٹنگ کی اور وہ شائع ہوا میرے خیال سے جنوری 1996 کے شمارے میں ہے، تو وہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی، اور اس میں سر نے شروع میں ایک پیراگراف میں میرا ذکر بھی کیا تھا کہ یہ ترجمہ انہوں نے کیا، جن الفاظ میں ذکر کیا تھا وہ میرے لیے بہت ایک سرٹیفکیٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن وہ ترجمہ جیسے میں نے کیا تھا اور جیسے شائع ہوا تھا اس میں بھی بہت بڑا فرق تھا۔ اچھا اس کے بعد ایک کتاب مجھے سر نے دی تھی ریویو کے لیے، یہ میں اس لیے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کچھ لکھ سکا ہوں اور کچھ بول سک رہا ہوں تو یہ ان بزرگوں کی عنایات ہیں اور ان کی کرامات ہیں۔ تو کتاب دی ریویو کے لیے،
اور کتاب بھی اگین اسی ایریا سے متعلق تھی سمہاؤ، محمد ان دی بائبل، جو بڑی مشہور کتاب ہے پروفیسر عبدالاحد داؤد کی، وہ ریویو کے لیے دی کہ رسالے کے لیے وہ لکھیں. وہ بھی میں نے ریویو لکھا اور سر نے شائع کیا. اگست 1996 کے شمارے میں وہ شائع ہوا، اور اس میں بھی ظاہر نسبتاً کم لیکن کافی تبدیلیاں پھر بھی اس میں میرے مسودے میں اور جو شائع ہوا اس میں تبدیلیاں تھیں. تو اس طرح سیکھنے کا سلسلہ چل پڑا اور وہ مسلسل الحمدللہ جاری ہے. اب بھی سر بہت شفقت کا اظہار کرتے ہیں. اور ایک دفعہ سر کے آفس میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب آئے، اپنی کتاب سر کو دی اور خود اپنی کتاب کی تعریف کرنے لگے کہ میں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے. اور اس طرح سر سن رہے تھے اور کتاب کھولی اور کہا یہ لفظ تو غلط لکھا ہے، یہ تو یوں نہیں ہونا چاہیے. پھر میری طرف رخ کر کے کہا کہ میں اصل میں بہت غلط بین واقع ہوا ہوں. تو مجھے بہت پریشانی تھی، یعنی خوشی بھی تھی سر کے آنے کی ظاہر ہے، لیکن مجھے بہت پریشانی تھی کہ سر نے اس کا وہ کیا ہے، یعنی ادھیڑ کے رکھنا ہے سارا کچھ. لیکن انہوں نے بہت زیادہ شفقت اور محبت کا اظہار کیا ہے جس پر میں شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں. اسی طرح جو ہمارے بہت ہی محترم سر نے کہا کہ وہ میرے شاگرد نہیں، یعنی اس طرح کا شاگرد تو شاید میں نہیں ہوں کہ سر کے ساتھ میں نے ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب کے ساتھ میں نے کوئی کورس پڑھا ہو، لیکن میں سر اپنا استاد مانتا ہوں اور خود کو آپ کا شاگرد کہتا ہوں. اور یہ صرف یعنی تکلفاً نہیں کہہ رہا، دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں. کیونکہ جب 2002 میں مجھے پشاور یونیورسٹی میں لیکچرر شپ کی آفر ہوئی اور میں نے وہاں فیکلٹی جوائن کی، ڈاکٹر سعید اللہ قاضی صاحب مرحوم ڈین تھے ہمارے اور مجھ پر بہت مہربان تھے، بڑی محبت کرتے تھے. لیکن ان کا بہت جلد انتقال ہوا میری وہاں اپائنٹمنٹ کے کچھ عرصے بعد. برین ہیمریج ہوا تھا، ان کو اللہ غریق رحمت کرے. اس کے بعد سر ڈین بنے، لیکن اس سے پہلے یہ وہاں سیرت اسٹڈیز کے چیئرمین تھے اور میں اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ میں تھا اور سر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. اور سر کی جیسے اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں عادت یہ ہے کہ یہ لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، مواقع پیدا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں گرومنگ کی کہ جو ان کے ساتھ ہوں. تو میں نے تو ہمیشہ ہر جگہ یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جو لوگ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب کے ساتھ کام کرنے کا جنہیں اللہ موقع ملے تو وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی یعنی کانشیسلی انکانشیسلی بہت زیادہ وہ گرومنگ ہو جاتی ہے، ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. مواقع ان کے لیے پیدا کرتے ہیں. جیسے ابھی میں نے ذکر کیا اپنے استاد محترم کا، تو اسی طرح ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب بھی یہ کرتے تھے. کہیں کوئی پروگرام ہے تو مجھے بھیج دیتے کہ آپ نے وہاں جا کے بولنا ہے. اب کیا بولنا ہے اور وہاں کیا کچھ ہوگا وہ آہستہ آہستہ ہوتا گیا. اسی طرح حدود قوانین پر ایک کتاب پبلش ہوئی تھی، وہ سر نے مجھے دی ریویو کے لیے، جو الحق میں وہ تبصرہ پھر بعد میں شائع ہوا تھا کوڑا خٹک میں. ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب ہمارے استاد محترم اللہ انہیں غریق رحمت کرے صدر جامعہ تھے، ادھر سے انہوں نے مجھے فون کیا کہ یہ جو آپ کا تبصرہ پبلش ہوا ہے تو تبصرے کو چھوڑیے، اس موضوع پر آپ نے لکھنا ہے، کتاب لکھنی ہے. تو یہ میرے اساتذہ ہیں جنہوں نے اصل میں اس طرف راغب کیا اور لکھنے پر یوں کہیں کہ مجبور کیا. اور میرے بہت ہی محترم استاد پروفیسر عمران حسن خان نیازی صاحب، میری خواہش تھی وہ آج ادھر ہوں، لیکن وہ اپنی بیماری کی وجہ سے گھر سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے تو جیسے قدم قدم یوں کہ انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا ہے، لاء کے حوالے سے اور فقہ کے حوالے سے، اصول کے حوالے سے. تو اگر میں نے کچھ اچھا کیا ہے تو اس کا تو میں ہمیشہ سرعام اعتراف کروں گا کہ یہ انہی کی برکت ہے، اور اگر کچھ غلط ہے تو ظاہر وہ میری کمزوری ہے. تو یہ انہی اساتذہ کی اصل میں محبت ہے. اور ابھی ڈاکٹر عثمان ظفر صاحب موجود ہیں جو کتاب اور شیبانی فاؤنڈیشن کے بارے میں بتا رہے تھے، اور مراد علی بھی موجود ہیں اور موسیٰ شفیع بھی موجود ہیں، دیگر دوست بھی موجود ہیں، نوجوان جنہوں نے جو ستاروں پر کمن ڈالنے کا سوچ رہے ہیں، اور انہوں نے اس طرح یہ فاؤنڈیشن بنائی اور جس طرح وہ کتابوں کو یونیکوڈ میں تبدیل کر رہے ہیں. لیکن ان دوستوں کی ایک بہت بڑی خوبی اور بھی ہے، وہ یہ کہ انہیں یہ گر آتا ہے کہ یہ مجھے پکڑ سکتے ہیں. یعنی میرے بارے میں جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مجھے پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے.
لیکن یہ پتہ نہیں کیسے اس کو ممکن بنا لیتے ہیں کہ یہاں تک کہ یہ مجھے اس پر بھی آمادہ کر گئے، فاروق سلطان صاحب بھی موجود ہیں، کہ ویڈیو ریکارڈنگ انہوں نے مجھ سے کروائی فلسطین کے مسئلے پر چھوٹے چھوٹے کلپس کی. حالانکہ آصف بھائی موجود ہیں، یہ بھی مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں ویڈیو ریکارڈنگز اور ٹاک شوز اور اس طرح یعنی میں کوشش کرتا ہوں ان سے الگ تھلگ رہوں. لیکن بہرحال یہ کریڈٹ اگر ہے تو انہی کو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوش قبول کرے. آصف بھائی کا خصوصی ذکر میں اس پہلو سے کرنا چاہوں گا کہ یہ موضوع بھی یعنی ابھی انہوں نے خود بھی کہا، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی جانب سے تو وسعت قلبی کا اظہار ہے کہ اس موضوع پر وہ کہتے ہیں اس سے اچھی کتاب ان کو نظر نہیں آئی. خود انہوں نے چند ہی کالم لکھے ہیں فلسطین کے مسئلے پر پچھلے کچھ عرصے میں، اور اس سے پہلے ان کی وہ کتاب ہے جو اب آؤٹ آف پرنٹ ہے، شاید نئے ایڈیشن اس پر وہ کام کر رہے ہوں. لیکن وہ کتاب بھی اور بالخصوص یہ جو چند کالمز پچھلے کچھ عرصے میں شائع ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں تو وہ بہت ساری چیزیں جو یہاں میں نہیں ذکر کر سکا وہ بھی بحث میں بہت اہم حیثیت رکھتی ہیں. وہ ان کالمز میں یعنی یہ عجیب بات ہے، ہمارے ہاں آج کل اخباری یعنی ایک زمانہ وہ تھا جب ہماری صحافت کا معیار بہت اونچا تھا اور جو خصوصی طور پر جو تجزیہ نگار ہوتے تھے اور کالم نگار ہوتے تھے تو وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے تھے. اب بدقسمتی سے وہ معیار اس طرح کا نہیں رہا. لیکن آج بھی اگر آصف محمود صاحب کالم لکھتے ہوئے فلسطین کے مسئلے پر اور اس میں سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز اور جنرل اسمبلی کی ریزولوشنز اور ICJ کی ججمنٹس، اچھا ان کا حوالہ بھی دیتے ہیں، ان کا تجزیہ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ اسلوب عام فہم بھی ہو، کیونکہ اخبار کا قاری ہے نا، اس نے پڑھنا ہے. تو یہ ظاہر بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ توازن رکھنا. تو مجھے کشمیر کا موضوع ہو یا فلسطین کا موضوع ہو تو اس پر جب بھی یہ لکھتے ہیں میں سب دوستوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں، ضرور سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ پڑھیں، کیونکہ وہ بہت ہی خاصی کی چیز ہوتی ہے اور بہت عام فہم انداز میں ہوتی ہے. ہاں جب مارگلا پر لکھتے ہیں اور اسلام آباد کی جو مسخ شدہ تاریخ کو زندہ کرنے کی اور وہ چیزیں جو یوں کہیں ذوق سے تعلق رکھتی ہیں وہ لکھتے ہیں تو وہ پھر اور کمال کی چیز ہوتی ہے. اور میری خواہش ہے کہ وہ بھی جلد از جلد منظر عام پر آ جائے. میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، آلریڈی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. بس ایک دو باتوں پر میں تبصرہ کرنا چاہوں گا مختصراً. ایک بات یہ ہے کہ ہمارے استاد محترم نے بالکل صحیح بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر ہم نے یعنی جیسے کتاب میں ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اجتماعی دفاع کی طرف جانا چاہیے اور یہ کسی تنہا ایک گروہ کا یا ایک ریاست کا مسئلہ نہیں ہے، سب نے مل جل کر کرنا ہے. تو یہ مل جل کر کیسے کر سکیں گے، پاسبلٹی کیا ہے، پریکٹیکل نظر نہیں آتا. یہ بات بالکل بجا ہے، بالکل درست ہے. لیکن ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کتابچے کی حد تک تو جو میرا مقصود تھا وہ صرف یہ تھا کہ جو معاصر بین الاقوامی قانونی نظام ہے اس کے اندر امکانات کیا ہیں، قانونی امکانات کیا ہیں، آپشنز کیا ہیں. کیونکہ میرے دوستوں نے، شاگردوں نے، اور اسی طرح ایک بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا بھول گیا، بنیادی طور پر جو اس کا پہلا حصہ ہے وہ تو فیس بک کے لیے لکھی گئی تحریرات ہیں، اور اس میں بھی ڈاکٹر قبلہ حیات صاحب کی طرف میں پھر اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ انہی کی شہ پہ یہ کام ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو فیس بک پر آپ لکھتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک موضوع سے متعلق چیزیں اور اس کو جوں کا توں شائع کر دیں، اور تاکہ وہ عام فہم ہے لوگوں کے لیے اس میں فائدہ ہوگا. تو یہ جو فیس بک پر بحث چل رہی تھی اس ضمن میں کچھ سوالات اٹھے کہ موجودہ دنیا میں یہ نہیں ہوتا یا بین الاقوامی قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے. تو تب مجھے یہ احساس ہوا کہ جس طرح مذہبی پہلو سے اس معاملے پر کافی سارے مغالطے پائے جاتے ہیں، غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اسی طرح قانونی پہلو سے بھی کچھ بنیادی ایشوز ہیں جو لوگوں کے لیے کلیئر نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ ایشو بین الاقوامی قانون کی روح سے طے شدہ ہے کہ مقبوضہ علاقے پر قابض طاقت کو ٹائٹل حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کی ریاست کا حصہ نہیں ہوتا، اور چاہے اس قبضے کو کتنا ہی عرصہ گزر جائے. قانوناً
پوزیشن یہ ہے کہ جلد یا بدیر قابض طاقت کو وہ علاقہ چھوڑنا ہوگا، اور چونکہ وہ قابض طاقت ہے تو سیکیورٹی کے لیے یا امن و امان کے لیے اسے کچھ بنیادی اختیارات تو قانون میں تسلیم شدہ ہیں، لیکن وہ کچھ کام نہیں کر سکتا. جیسے مثال کے طور پہ وہ وہاں کی ڈیموگرافی نہیں چینج کر سکتا، وہاں اور لوگوں کو لا کر آباد نہیں کرا سکتا کیونکہ پھر آبادی کا تناسب خراب ہوگا، وہاں کوئی پرماننٹ قسم کی کنسٹرکشن وہ نہیں کر سکتا جس سے وہاں کا سارا سسٹم تبدیل ہو جائے. جیسے اسرائیل نے دفاع کے نام پر دیوار تعمیر کرنے کی کوشش کی مقبوضہ علاقے میں. تو یہ جو آباد کاری کا مسئلہ ہے بھی جو ریسنٹلی اٹھا تھا وہ تو بنیادی طور پر جوش سیٹلمنٹ کا ایشو تھا، نئی آباد کاری کا ایشو تھا. تو اب بین الاقوامی قانون کی روح سے تو قابض طاقت کو اختیار حاصل نہیں، اس طرح قابض طاقت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ مقبوضہ علاقے کے رہنے والے لوگوں سے اپنی وفاداری کا حلف لے. اسی طرح بین الاقوامی قانون کی روح سے یہ طے شدہ امر ہے کہ مقبوضہ علاقے کے لوگوں کو قابض طاقت کے خلاف مزاحمت کا حق حاصل ہے. اب یہ ساری قانونی باتیں ہیں، عملاً کیا وہ یہ کر سکتے ہیں یا کیا انہیں کرنا چاہیے بھی یا نہیں، اب یہ تو پالیسی کنسیڈریشنز ہیں. لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ قانونی پوزیشن کیا ہے، کیونکہ لوگوں کو اس معاملے میں بہت زیادہ ابہام محسوس ہوتا تھا اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے تھیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. اسی طرح یہ جو سینیٹر مشتاق صاحب ذکر کر رہے تھے ڈی فیکٹو ڈی جیورے ریکگنیشن میں فرق کا، وہ بین الاقوامی قانون کے طلباء کے لیے بنیادی چیز ہے، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی بحث جب ہمارے ہاں ہوتی ہے تو پتہ نہیں کس وجہ سے بحث میں قانون کا یہ نقطہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے کہ جو بھی وہ فضائل بیان کر رہے ہوں یا مناقب بیان کر رہے ہوں یا دلائل دے رہے ہوں، ان سے اسرائیل کو ڈی فیکٹو مان لینے کی بات تو ثابت ہو جاتی ہے، لیکن ڈی جیورے مان لینے کے لیے تو بہت کچھ اور اسرائیل سے بھی منوانا چاہیے. جیسے ڈیل آف دا سینچری کی بات ہوئی، یا جس میں ٹرمپ اس حد تک تو کامیاب ہوا کہ اس نے اسرائیل سے یہ بات تسلیم کروائی کہ وہ فردر جو ایکسپینشن ہے یا سیٹلمنٹ ہے اس کو ہولڈ پر رکھے گا. لیکن ہولڈ پر رکھنا اور بات ہے اور اس سے دستبردار ہو جانا اور بات ہے. اچھا، اسرائیل دنیا کی وہ واحد ریاست ہے جس کی کوئی سرحد نہیں ہے، یعنی یہ تو ممکن ہے کہ کسی ریاست کی جو سرحدیں ہیں ان میں کوئی حصہ متنازع ہو، بعض اوقات بہت بڑا حصہ بھی متنازع ہو جاتا ہے. ڈیورنڈ لائن پر بھی لوگ کوشچن اٹھاتے ہیں آج تک، حالانکہ اگر مجھ سے بین الاقوامی قانون کی روح سے پوچھیں تو وہ معاملہ انٹرنیشنل لا کے لحاظ سے سیٹلڈ ہے، لیکن چلیں وہ کسی اور موقع پر اس پر بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ کسی ریاست کے چاروں طرف کی جو سرحد ہے وہ غیر متعین ہو، اس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں سوائے اسرائیل کے. اچھا، پرماننٹ پاپولیشن یہ کسی بھی ریاست کی بنیاد، یعنی جو مونٹی ویڈیو کنونشن آن دی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف اسٹیٹس ہے، اس میں جو 4 ایسینشیل ذکر کیے گئے ہیں اسٹیٹ ہوڈ کے، وہ ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہے، تو یہ ڈیفائنڈ ٹیریٹری بھی نہیں ہے. پرماننٹ پاپولیشن ہے. اسرائیل کا لا ہے لا آف ریٹرن، نام بھی بہت دلچسپ ہے، لا آف ریٹرن، واپسی کا قانون. بھائی لا آف ریٹرن سے کیا مراد ہے؟ 1949 میں بنایا گیا قانون ہے یا شاید 1948 کا ہے. اس میں یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کسی بھی یہودی کو قانون کے لحاظ سے یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب بھی چاہے تو واپس اپنی سرزمین میں آ کر سیٹل ہو سکتا ہے، یعنی یہ اس کا برتھ رائٹ ہے. ایک تو نیشنلائزیشن ہوتی ہے نا، آپ کسی بھی وہاں سٹیزن شپ ایکوائر کرتے ہیں، اس کی مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اگر آپ صرف یہ اسٹیبلش کر لیں، کیونکہ اس میں پھر ان کو یہودی کی ڈیفینیشن بھی دینی پڑی، کیونکہ یہودی کون ہے؟ جس کو اپنی آبائی سرزمین میں واپسی کا حق حاصل. اور یہ آج بھی آپ گوگل کر لیں لا آف ریٹرن اسرائیل، آپ کو ٹیکسٹ آ جائے گا. یہ اب بھی اس وقت اسرائیل میں نافذ الوقت قانون ہے. اچھا، اس میں یہودی کی ڈیفینیشن کیسے داخل کی گئی بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، لیکن وہ واقعہ دلچسپ ہے. بردر ڈینیل کیس اس کو کہتے ہیں. بردر ڈینیل اصل میں ایک غالباً آسٹریا میں کسی چرچ میں، یعنی وہ تھا تو یہودی، لیکن جب وہاں ہٹلر کے دور میں جو
ظلم ہوئے تو اس میں اس کی پوری فیملی ہلاک ہو گئی. یہ بچہ تھا تو اس کو ایک پادری نے کانوینٹ میں چھپا لیا تھا. پھر وہ کانوینٹ میں ہی پلا بڑھا, وہاں اس کا بپتسمہ بھی ہوا اور وہ کرسچنائز ہوا, اور بلکہ ہوتے ہوتے وہ بشپ بن گیا. اور وہاں سے وہ مشنری ایک ٹور پہ اسرائیل گیا, اور وہاں جا کر اس نے لا آف ریٹرن کے تحت سٹیزن شپ کلیم کی کہ میں تو یہودی ہوں. تو جو اسرائیل کی وزارت داخلہ تھی اس نے وہ اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی کہ آپ تو مشنری کا حصہ ہیں اور کیتھولک چرچ کا حصہ ہیں, آپ کیسے یہودی ہیں. ہوتے ہوتے بات اسرائیل کی سپریم کورٹ تک پہنچی. بڑا مشہور کیس ہے, بردر ڈینیل کیس کے نام سے مشہور ہے. تو اسرائیل کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہودی مذہب کی روح سے کوئی بھی شخص جو ایتھنیکلی اسرائیلی ہے تو وہ چاہے جو بھی مذہب رکھے یا کوئی مذہب نہ ہی رکھے تب بھی وہ یہودی ہے, چاہے وہ کوئی بھی اور مذہب اختیار کر لے یا چاہے سرے سے ایتھیسٹ ہو, جو بھی ہو. جب وہ ایتھنیکلی اسرائیلی اوریجن سے ہے تو وہ یہودی مذہب کی روح سے یہودی ہے. لیکن اس لا میں یہ ایک سیکولر لا ہے, تو اس میں جو سے مراد جو ڈے ٹو ڈے روٹین اور مین آن دا اسٹریٹ جیسے سمجھتا ہے وہ جسے یہودی سمجھتا ہے, تو اس سے مراد وہ شخص ہے جس کو عام طور پر یہودی سمجھا جاتا ہے. اچھا, تو اس کی درخواست تو مسترد ہوئی, لیکن اس کو پھر نیچرلائزیشن کے ذریعے سٹیزن شپ دے دی گئی. البتہ اس کے بعد اسرائیل نے یہ کیا کہ لا آف ریٹرن میں امینڈمنٹ کر کے یہودی کی ڈیفینیشن اس میں شامل کر لی, اور یہ ڈیفینیشن پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں مسلمان کی ڈیفینیشن داخل ہونے سے 2 سال پہلے انہوں نے کی ہے, 1972 میں. تو اس میں انہوں نے یہودی کی ڈیفینیشن یہ دی ہے کہ a person born of a Jewish mother and who did not adopt a faith contrary to the Jewish faith, کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو یہودی ماں سے پیدا ہوا ہو اور اس نے ایسا عقیدہ نہ اختیار کیا ہو جو یہودی عقیدے سے متصادم ہو. تو اس تعریف پر پورے اترنے والے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے یوگنڈا کا ذکر کیا, بہت سارے لوگوں کو لا آف ریٹرن کے ذریعے اسرائیل کی سٹیزن شپ دے دی گئی. اور ڈاکٹر سفیر اختر صاحب بتا رہے تھے کوہ سلیمان کا یا پشتونوں کی اسرائیلی اوریجن کا, تو یہ ایک تھیوری تو باقاعدہ پائی جاتی ہے, اور بلکہ آصف محمود صاحب نے جن چیزوں پر ہمیں زبردستی آمادہ کیا تو ان میں ایک ارطغرل ڈرامہ بھی تھا جس کو ہم نے بہت ریزسٹ کیا, لیکن پھر بچوں کی وجہ سے دیکھنا پڑا کیونکہ وہ حلب کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور سرزمین کا پوچھ رہے تھے اور صلیبیوں کے بارے میں سوالات کر رہے تھے. جب میں نے پوچھا تو معلوم ہوا ایک سیزن وہ دیکھ چکے تھے, تو پھر ہمیں بھی دیکھنا پڑا. تو ارطغرل کو دیکھتے ہوئے میں نے بلکہ ایک دن ہمارے دوست آج نہیں ہے, میرا خیال تھا وہ آئیں گے, ڈاکٹر ضیاء اللہ رحمانی صاحب, انہوں نے ایک دن مجھے یہ کہا کہ آپ اردو ڈبنگ میں نہ اسے دیکھیں, آپ اردو یا انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ دیکھیں تاکہ آپ ارطغرل کی اصلی آواز سنیں. تو میں کہا ارطغرل کو فوت ہوئے تو 1000 سال ہو گئے, 800-900 سال. میں کہا نہیں یہ والا ارطغرل. تو وہ جب ٹرکش یعنی لینگویج میں ہم وہ دیکھتے تھے اور ظاہر سب ٹائٹلز کے ساتھ, انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ, تو تھوڑا دیکھنے کے بعد مجھے ایک اور احساس ہوا کہ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پشتو میں یوز ہوتے ہیں. اچھا, اب ظاہر ہے یعنی پشتو میں الفاظ پرشین سے بھی آئے ہیں, عربی سے بھی آئے ہیں. پرشین اور عربک کا ٹرکش کے ساتھ تعلق کوئی حیران کن بات تو ہے نہیں. لیکن پھر میں نے ایک اور سلسلہ شروع کیا کہ یوں کرتے ہیں, اور یہ تھوڑی بہت اس کی وہاں بھی ہوئی تھی جب میں ترکی گیا تھا 2019 میں, تو کئی جگہ مجھے بورڈز پہ یہ الس کا نام لفظ نظر آیا. الس, اب الس پشتو میں قوم کو کہتے ہیں, وہاں بھی اسی طرح الس یار اور اس طرح کے الفاظ ہوتے تھے. تو ارطغرل کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا سر کہ ایسے الفاظ جو ٹرکش میں وہ بول رہے ہیں, جو پشتو میں یوز ہوتے ہیں, لیکن وہ نہ پرشین میں ہے, نہ عربی میں ہے, نہ اردو میں ہے. تو وہ جب میں نے اکٹھے کرنے شروع کیے تو کوئی 25-30 الفاظ تو میں نے اکٹھے کر لیے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر اگر محمود غزنوی کے ساتھ جو ٹرکش اوریجن سے تھے, سبکتگین, البتگین وغیرہ,
اور اسی علاقے میں. تو ظاہر ہے اور یہ جو پشتون ٹرائبز ہیں تو یہ تو ایک قسم کی کانفیڈریشن تھی, تو اس میں کچھ ٹرکش, کچھ اگر اسرائیلی ہو اور کچھ آرین اس لینڈ سے, تو وہ کوئی حیران کن بات تو ہے نہیں. وہ بات کہ یہ چیزیں کس طرح یہ مختلف اوریجن سے آنے والے لوگ انہوں نے آپس میں کنفیڈریشن بنا لی اور کس طرح ایک کامن آئیڈینٹی ڈیولپ کی, تو یہ ایک بذات خود ایک دلچسپی کا سوال بن سکتا ہے. تو یہ تو خیر بات دوسری طرف چلی گئی, لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے, پرٹیکولرلی ٹیکنالوجیکل ریولوشن کے بعد جو, اور نیشن اسٹیٹ ایک بہت بڑا دیو ہے, اور وہ کم از کم آج سے یوں کہیں کہ 15-20 سال پہلے تک اسے مسخر کرنا یا اس کی سرحدوں کو سے ماورا سوچنا شاید بہت مشکل تھا. لیکن یہ جو ٹیکنالوجیکل ریولوشن آیا ہے جس نے مین ٹو مین کانٹیکٹ میں بہت یعنی سہولت پیدا کر لی ہے, اور اب ایک ٹویٹ ادھر سے ہوتی ہے اور دنیا کے اس کونے میں اس کا اثر فیل ہوتا ہے. تو نیشن اسٹیٹ سسٹم تو پچھلے یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد سے, لیکن پھر سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن کے بعد اور پھر 9/11 کے بعد اور پھر ٹیکنالوجیکل ریولوشن کے بعد نیشن اسٹیٹ سسٹم از ایوپوریٹنگ. اور اب ہم ٹرانزیشنل پیریڈ میں ہیں جس میں نیشن اسٹیٹس اب بھی جہاں پاورفل ہیں تو وہ اپنی اتھارٹی اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور لوگوں پر گرپ مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن it is evaporating and we are entering into, or perhaps we have already entered into a post nation state world. اس میں ہو سکتا ہے نیشن اسٹیٹس کی جگہ یعنی ملٹی نیشنل کارپوریشنز نے لے لی ہو, اور کچھ یعنی ایک دیو کی جگہ اب ہمیں ایک اور دیو کا سامنا کرنا پڑے. لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید نیشن اسٹیٹ اب اس طرح ہماری راہ میں مزاحم نہیں ہے, امت کی راہ میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ افغانستان میں کچھ ہوتا ہے, ترکی میں کچھ ہوتا ہے, یمن میں, میانمار میں, انڈیا میں, پاکستان میں, وی آل آر کنیکٹڈ ود ایچ ادر اینڈ وی فیل دا ہیٹ, اور اسی طرح یہاں سے ہم کرتے ہیں اس کا اثر وہاں بھی فیل ہوتا ہے. تو ظاہر اس سسٹم کو یوز کرنے کے اور بھی طریقے ہیں, لیکن ایک گیپ بہرحال پایا جاتا ہے ہماری ایلیٹس میں اور ماسز میں, رولنگ ایلیٹس میں اور ماسز میں. رولنگ ایلیٹ جہاں جہاں پاورفل تھے اور ہیں تو وہ شہنشاہیت کہیں, شیخڈم کہیں, یا اور ہماری طرح کی ہائیبرڈ رجیم کہیں, تو وہ لوگوں کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش, ایون اگر کوئی برا نہ منائے تو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر کی رجیم بھی اندر کے لوگوں کا منہ بند کرنے کی کوشش کرتی ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن نہ وہاں لوگ خاموش رہ رہے ہیں نہ باقی. تو سسٹم اب انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. بس یہ ہے کہ جس طرح زیادہ بڑے چیلنجز ہوں تو زیادہ بڑی اپرچونیٹیز میں اسی میں سے پیدا ہوتی ہیں. اور اس کتاب میں تو میرا مقصود صرف یہ تھا کہ میں جو اس وقت معاصر قانونی نظام ہے اس میں موجود امکانات ذکر کروں. اب ان کو اچیو کرنے کے طریقے کیا ہیں, یہی یعنی سوچنے کی بات ہے, اور آپ جیسے بزرگوں, اساتذہ اور دوستوں کی مدد سے انشاءاللہ اس سوال پر سوچیں گے بھی, غور بھی کریں گے اور نئے امکانات تلاش بھی کریں گے. پتہ نہیں میں اپنی بات واضح کر سکا یا نہیں کر سکا, اور بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس سما خراشی کے لیے معذرت بھی. ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ جو نیا چہرہ نظر آ رہا ہے تو ظاہر سارا کریڈٹ استاد محترم ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب کو جاتا ہے, اور امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ تو بہت ایک معمولی سی کتاب تھی, لیکن بہت بڑا کام لوگ کر رہے ہیں, اور اس طرح کے فورم پر اگر اس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ایسی نشستیں ہوں تو امید ہے کہ میرے سمیت سب اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو.